آرمی پبلک سکول کا جو بنیادی بندہ تھا وہ ان 102 قیدیوں میں تھا، اور جناب عارف علوی کے دستخط پہ وہ 102 قیدی رہا۔ میں پھر سمجھتا ہوں کہ سائیکل کے چور، گاڑی کا چور، یا کوئی بیچارہ جو نشے میں پکڑا گیا، اس کو کیوں یہ جیل خالی کرو؟ جب آپ قوم کے دہشت گردوں کو، اے پی ایس کے ظالموں کو آپ رہا کر رہے ہو، تو پھر یہ قیدی نمبر 804، 5، 6 یہ بھی کمزور ہے، ان کو باہر کرو، ان کا کیا قصور ہے؟ ویسی جیل بھرنے ہیں آپ نے۔ سر، میرے خیال میں جن لوگوں نے ریکنسیلیشن کیا ہے، اب وہ جو بھی ہے تاریخ کا حصہ ہے، میں اپنے ان بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان سے نہ پوچھا گیا ہوگا، نہ ان سے مشورہ لیا گیا ہوگا، لیکن جو جنرل فیض، جنرل باجوہ، عمران گٹھ جوڑ، سی ایم ہمارا پختونخوا محمود خان، اور ایک ٹٹو ادھر بیٹھا ہوا ہے، سوری ٹو مارک مائی ورڈز، سیف نام ہے اس کا، جو ہر وقت مل جاتا ہے، ان کے خلاف سر میں عدالت گیا کہ بابا یہ ریکنسیلیشن اس قوم کے ساتھ مذاق ہوا ہے، کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ 40,000 دہشت گردوں کو آپ اپنے ملک میں لا کے سیٹل کر رہے ہیں؟ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دکھائے جائے کہ ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے۔ سر میں عدالت گیا، جج کانپتے ہیں کیونکہ وہ جرنیل کا نام سامنے لکھے، عدالت میں مذاق بن گیا، بھئی ایمل ولی کون ہے؟ بابا ایمل ولی کچھ بھی نہیں ہے، آپ عدالت میں خدا را یہ دیکھو جو ہے۔ سر مجھے عدالت نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ میرے بڑے قریبی ہیں ابھی بھی پی ایم صاحب، میں پچھلے دور میں وہی درخواست لے کے ان کے پاس چلا گیا کہ جناب پرائم منسٹر، اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور یہ 6 بندوں نے اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہے، اور 40,000 دہشت گردوں کو لا کے پاکستان میں ریسیٹل کیا ہے۔ جناب ان کے خلاف کوئی جوڈیشل انکوائری کر کے ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو نمبر 1 کیا تکلیف ہوئی، ایسی کون سی الجھن تھی کہ آپ بیٹھ کے 40,000 دہشت گردوں کو لا کے اپنے ملک میں سیٹل کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ان کو کس معاہدے کے تھے لا کے آپ نے سیٹل کیا ہے؟ وہ میں نے پی ایم صاحب کو دیے، پی ایم صاحب ہنس پڑے۔ میں نے کہا سر ایکسیپٹ نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دے، لیکن خدا را اس کو ٹوکری میں نہ رکھے۔ سر میری وہ درخواست آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ایکسیپٹ ہے کہ ریجیکٹ ہے۔ میں پھر آپ سے سر درخواست کرتا ہوں اس چیئر سے کہ سر جب تک سہولتکار ہم ختم نہیں کرتے، جب تک سر پاکستان کے مشرت علوم، پاکستان کے کتابوں سے اور پاکستان کے اداروں کے نظریے سے ہم دہشت گردی یا دہشت گردانہ نظام ختم نہیں کرتے، یہ مسئلے ختم ہونے کو نہیں ہے۔ سر آئی ریکویسٹ یو ٹو فارم این انکوائری کمیٹی کہ یہ ریکنسیلیشن، اینڈ یو ایز اے ممبر آف دیٹ پارٹی، جو عوامی نیشنل پارٹی کے بعد پاکستان کے سطح پہ اگر دہشت گردی یا اس مائنڈ سیٹ کے خلاف قربانی کسی نے دی ہے تو یہ اٹس اے فیکٹ دیٹس پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور آپ کا ایک کلیئر سٹانس ہے سر اس پہ، آپ کی لیڈرشپ کا سر اس پہ ایک کلیئر سٹانس ہے۔ وہ تو خیر ہے ان کے کبھی کبھی وہ 70s کے وہ جہادی اور جہادزم ہے، وہ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن سر ادھر بھی جہادزم ہے، لیکن میں اس سب میں دیکھتا ہوں تو لٹرلی میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر ایک انکوائری۔ آج کل ویسے ہی وہ مسئلوں میں ہے، ابھی والوں کو چھوڑ دیں سر، وہ پرانے کو پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اگر ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے جس میں سر جناب عارف علوی اس وقت کے صدر پاکستان، جناب عمران نیازی اس وقت کا وزیر اعظم، جناب
जनरल बाजवा उस वक्त का आर्मी चीफ, जनाब जनरल फैज़ इस वक्त तक तो है, कोर्ट मार्शल होता है तो फिर देखेंगे, जनाब जनरल फैज़, इसके साथ साथ महमूद ख़ान उस वक्त का वज़ीर आला, और इसके साथ साथ उस वक्त भी सर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था और आज भी वो बंदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है सर, जो बैरिस्टर सैफ नाम का है। इनके ख़िलाफ़ सर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और ये रिकन्सिलिएशन कम से कम कौम के सामने वो कागज़ लाया जाए कि इस कागज़ के तहत ये रिकन्सिलिएशन हुआ है सर। सर अगर हम मसाइल पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मसाइल मज़ीद होंगे। मैंने पिछली दफ़ा भी सर जब रिक्वेस्ट की और नाराज़गी मेरी इसी बात पे आई कि मुझे ना बिल से कोई लेना देना था, आई अंडरस्टैंड, इन सब का बिल से लेने देने नहीं है, जो उधर है इधर है उधर है किधर है सर, हर बिल का। और अब अंदर से देख के तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है। वो रबर स्टैम्प की किसी ने बात की, हम रबर स्टैम्प तो बड़ी इज़्ज़तदार चीज़ है जनाब, हमारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो रबर स्टैम्प बेचारा शर्मा जाए। मेरा मसला था सर शहीद सेनेटर हिदायत ऑफ बाजवा, और मैंने बार बार रिक्वेस्ट की कि सर मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ मसाइल हैं, उन मसाइल का मुझे कुछ पता चला है, कुछ फैमिली के लोगों ने हमसे बात की है, मुझे सिर्फ बात करने दे, मेरे दिल पे बोझ है। मैं कलीग नहीं था, इधर उनके बड़े कलीग बैठे हैं और उन कलीग को बड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन अगर हमारे साथ ऐसे कुछ होता है और मेरे इन कलीग को तकलीफ होते तो प्लीज़ वो तकलीफ मुझे ना दिखाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे कलीग चाहूँगा जो मेरे लिए आवाज़ उठाए। मैं ऐसे दोस्त यार चाहूँगा कि अगर मेरे साथ जुल्म हुआ है तो बजाय इसके कि मेरे पैरों पे पास बैठ के मेरे पे रोए, वो फ़ख्र से बोले कि नहीं हम ज़रा बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या मसला था क्या मसला नहीं था, क्यों मेरा यार मेरा दोस्त मेरा कलीग क्यों ऐसे शहीद हुआ है कि कोई भी नहीं हुआ।